بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ایک بچی نے سوال کیا تھا کہ یہ بال آ جاتے ہیں تو اس کو مستقل ختم کرنے کا وظیفہ بتائیں. تو مجھے اس کا یہ کوشچن بڑا اچھا لگا تھا اور اس کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھ دعا کے سارا تحقیق کر کے اس کو بتایا تھا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ 1 مہینے کے بعد مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک دے گی, بلکہ میں 15 دن کے بعد ہی فیڈ بیک دینا شروع ہو جائے گی. اب آج کل کی بچیاں جو ہے نا, میں تو کہہ رہا تھا ممی ڈیڈی ہیں, لیکن جب فرمائش آتی ہے پتہ لگتا نہیں ابھی بھی ان کے اندر جو خاندانی بچی ہیں ان میں کے اندر ایک صلاحیت ہے, سوچ بچار ہے. اب وہ کیا ہے, وہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جب وہ ایک وظیفے کی ڈیمانڈ آتی ہے. تو اب یہ وظیفہ کیا تھا؟ یہ وظیفہ تھا کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی قرآن پاک کی ایسی آیت ہیں جس سے بغیر تکلیف کے اور باحفاظت ہماری نارمل ڈلیوری ہو جائے. بہت اچھا سوال ہے, اور ایسے سوال پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے. اگر ہر بچے کی شادی ہونی ہے اور اس نے پریگننٹ میں سب کچھ ہوانا ہے, اور اینڈ پہ یہ بھی اسٹیج آنی ہے. اس سے یہ اگر کوئی کہتا ہے جی یہ کوشچن بچے کیوں پوچھ رہی ہیں, اس میں کوئی ارج نہیں ہے, یہ پوچھنا ان کا حق ہے. اب بیٹا میں آپ کو بتائیے, جس بچی نے پوچھا, میں پہلے بھی کہا تھا نام نہیں لیتا تھا, اب میں جو آپ کو وظیفہ اس کے متعلق بتاتا ہوں, اور اس سے آپ کو کیا بلکہ کوئی اور بھی بچے سن رہی ہوں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا, اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ نے اس کو لازمی آگے شیئر کرنا ہے, اور انشاءاللہ آپ کریں گی, کیونکہ یہ بڑا آزمودہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اب میں یہ جو وظیفہ لایا ہوں یہ ان بچوں کے لیے ہے جو شادی کے بعد صرف اس چیز سے ڈرتی ہیں کہ جی جب ہم حاملہ ہوں گی, اور حاملہ ہونے کے بعد وہ پھر اس چیز سے ڈرتی ہیں کہ جب ڈلیوری کا ٹائم ہوگا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, خدا نہ خواستہ ہماری زندگی داؤ پہ نہیں لگتی. بیٹا سب سے پہلے یہ تو بات یہ ہے کہ شادی کے فوراً پریگننٹ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور اس کے بعد اس میں خوف, ٹھیک ہے, خوف تو ہے اس میں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کو قرآن پاک کے متعلق کی جو آپ چیز بتاؤں گا اس سے آپ کا خوف بھی ختم ہو جائے گا, اور یہ جو آپ کے وصف سے سارے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا, اور انشاءاللہ آپ بھی صحت مند رہیں گی, اور آنے والا جو بھی مہمان ہے وہ بھی صحت مند اور رہے گا. اس لیے آپ ذہن سے یہ چیز نکال دو. اب یہ جو آپ نے مسئلہ یہ آپ نے مجھ سے سوال کر لیا, مجھے بہرحال ایک دم میرے ذہن میں تو ایسی کوئی چیز آئی نہیں تھی کہ اس قسم کا کوئی میں وظیفہ دیکھوں نکالوں, لیکن جب آپ یہ کوشچن آیا تو میں نے کہا نہیں, یہ کسی سینسبل بچی نے مجھ سے سوال کیا ہے, اور اگر اس کا میں وظیفہ کو بنا کے بتاتا ہوں تو اس سے اس کو نہیں فائدہ ہوگا, اور بھی بے شمار بچیوں کو فائدہ ہوگا. اس لیے مجھے بڑا اچھا لگا یہ کمنٹس میں یہ چیز پڑھ کے. اور اگر یہ پوچھے جی اگر مجھ سے کوئی بھی معاملے میں اگر کوئی پوچھتا نا وظیفہ, تو یہ میرا فرض ہے کہ اس کا حل بتانا, ورنہ کوئی فائدہ نہیں میرا بیٹھنے کا یہاں, کہ اگر میں آپ کی ایک ڈیمانڈ اس کو پوری نہ کر سکوں. لیکن ڈیمانڈ میں وہی پوری کروں گا جو قرآن پاک کی 4 دیواری کے اندر حدود کے اندر آئے گی, تو وہی میں آپ کو بتا سکوں گا. اگر اس کی حدود سے کوئی چیز باہر ہے تو وہ پھر میں آپ کو سوری کہہ دوں گا. لیکن میرا خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن پاک میں کور نہ ہوتی ہو, جیسے یہ بھی اب کور ہو رہی ہے ساری, اور اس کو پوچھنے بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ نے یہ پوچھا ہے. کیونکہ ہمارا جو دین ہے نا, جو ہمارا قرآن پاک ہے نا, اس پہ ہر جو چیز ہے نا اس کا حل موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے اگر آپ نے یہ سوال کیا تو یہ آپ نے بہت ہی اچھا کوشچن کیا. اس سے صرف یہ آپ نے اپنے لیے نہیں پوچھا, بلکہ ماشاء اللہ دوسری جو بچی ہیں یا خواتین ہیں ان کی کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. اب میں عمل کی طرف آ جاتا ہوں کہ کرنا کیا آپ نے. اب یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا نا, یہ آپ نے کرنا ہے جب آپ کو لاسٹ منتھ شروع ہوگا, یعنی کہ 9واں مہینہ, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے, کوئی ٹائم پابندی نہیں ہے, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. بس اس میں صرف ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ملے,
تو آپ نے قرآن پاک میں ایک صورت ہے ابسا، یہ آپ کو ملے گی بیٹا 30ویں سپارے میں. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی آیت نمبر 19 اور 20 پڑھنی ہے. اور آپ کہیں گی کیا کیسے پڑھنی ہے؟ جو ہی جیسے ہی آپ کو جب بھی آپ دیکھیں نا چلتے پھرتے مجھے ٹائم ملا ہے تو آپ نے یہ 2 صورتیں وہ دیکھ لیں گے، چھوٹی چھوٹی، آپ کو 1 منٹ میں 1 منٹ لگے گا، یاد ہو جائیں گی. تو یہ آپ نے قرآن پاک کو اس کو کھولنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو میں نے یہ 30ویں سپارے میں جا کے اس سورہ کو دیکھنا ہے اباسا کو، اس میں آیت جانا ہے، پھر آیت نمبر 19 اور 20 پہ. تو اس کو آپ نے یا تو ذہن نشین کر لیں یا لکھ لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور ساتھ اس کے پڑھنا ہے یا حفیظو. ایک یہ پڑھنا ہے اور ساتھ پڑھنا ہے یا حفیظو. کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جب آپ کا 9 منتھ شروع ہو تو آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہے، یہ 2 آیت پڑھنی ہے اور ساتھ یا حفیظو پڑھنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جب آپ کا ٹائم قریب آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ لگے ہوگا کہ سارا کچھ ہو بھی گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا. قرآن پاک کا ایسا پاورفل اور آزمودہ قسم کا وظیفہ ہے. اور جب آپ قرآن پاک کھولو گے نا اور ان آیت دونوں کو دیکھو گے تو اس میں آپ جب ترجمہ پڑھو گے نا تو آپ کو اس ترجمے میں یہ جو آپ نے مجھے کوشچن کیا نا اس کا جواب وہیں مل جائے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے ترجمے سے لوگوں نے نہیں پڑھا تھا اس لیے لیکن آپ نے کیونکہ مجھ سے پوچھا تو یہ میں نے سورہ ابسا اس کی آیت نمبر 19 اور 20 آپ کو بتائی ہے. اور یہ قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں ہے. تو اس لیے جب آپ کو 9 منتھ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو نہیں، جس کو بھی جو بھی پریگننٹ ہے تو چلتے پھرتے اس کو پڑھے اور ساتھ یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یہ پڑھے. تو ان شاء اللہ جب آپ کا جب وقت قریب آئے گا تو ان شاء اللہ جو آپ، اور اس کے پڑھنے سے اور ایک اور بڑا فائدہ ہوگا. اس کے پڑھنے سے یہ ہوگا اگر آپ یہ 2 چیزیں پڑھتے ہیں نا، یہ ایک تو ابسا آیت نمبر 19 20 پڑھ لیتی ہیں، ساتھ یا حفیظ کر لیتی ہیں، اور آپ اگر ساتھ سمجھے کہ آپ اپنے آپ کا اپنا خوف بھی ختم کرنا چاہ رہی ہیں، جو آپ کو خوف ہے، تو ساتھ آپ اس کی یاد جبارو بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کا خوف جو آپ کے اندر بیٹھا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میں تو کہتا ہوں یہ بھی ساتھ پڑھ لیں، زیادہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے سارا یہ کرتے ہوئے آپ کو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی تعداد ہے یا کوئی وقت ہے، نہیں. 9واں مہینہ جب آپ شروع ہوتا ہے تو آپ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. یا فیصد تو آپ کو ویسے ہی یاد رہے گا، یا جوارو بھی آپ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے نا. اور جو قرآن پاک کی آیت ہیں یہ آپ چھوٹی چھوٹی آیتیں، یہ آپ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہو رہی تو آپ چھوٹے سے پیپر پہ لکھ لینا، اپنے پاس رکھ لیا. جب بھی کسی اچھی جگہ سیف جگہ میں رکھ لیا، جب بھی آپ دیکھا میں فارغ ہوں اس کو دیکھا پڑھا. اور ان شاء اللہ جب آپ کا ٹائم آئے گا تو آپ نے یہ چیزیں جب پڑھی ہوں گی تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی کر دی بغیر کسی تکلیف کے، اور آپ کا جو خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور ماشاء اللہ آپ بھی صحت مند ہو اور آنے والا مہمان بھی آپ کا صحت مند ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک بڑا ہی آزمودہ قسم کا نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا. اب میرا نہیں خیال اس میں مجھے کچھ اور آپ کو بتانے کی اب ضرورت ہے، لیکن پھر میں کہنے لگا ہوں بہت سی فرمائشیں آتی ہیں لیکن ایسی کم، یا جیسے وہ بچی نے فرمائش کی بالوں والی، چہرے پہ بال ختم کرنے والی، اس سے اس اکیلی کا فائدہ نہیں ہوتا، بے شمار بچوں کا فائدہ ہوتا ہے. اور جیسے بیٹا یہ آپ نے جس کوشچن مجھ سے کر لیا نارمل ڈلیوری کا، کئی تو بچے کرتی نہیں ہیں کہ جو ہم کیا بتائیں کہ ہم نے یہ کنسیو کر دیا فلاں کر دیا. نہیں بیٹا، جو ہمارے دین میں ہے، جو قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اس لیے جب کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی چیز میں کنفیوژن ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک میں وہ جو چیز ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بنایا. میں نے بتایا نا قرآن پاک میں 22.5 برس میں اگر اس کتاب کو ہمارے لیے تیار کر کے بھیجا نا، اس لیے بھیجا کہ ہم اس کو پڑھ کے اپنے مسئلے مسائل خود حل کریں. تو اس لیے اب میرے حال میں یہ آپ کو جو میں بتایا، اب آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ ٹائم آئے گا اور اس کے بعد آپ سارا کچھ انشاءاللہ میاں بڑے احسن طریقے کریں گے. پھر آپ شکرانہ ادا یہ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، کیونکہ قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ سارا جو آپ چاہتے تھی وہ ہو گیا. نارمل ڈلیوری ہو گیا، تکلیف بھی نہیں ہوئی ہے، آپ بھی صحت مند ہیں ماشاء اللہ، آنے والا مہمان بھی صحت مند ہے. اور
آخر میں وہی کہتا ہوتا ہوں سورہ فاتحہ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی ایوری تھنگ از پاسبل، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو، اس لیے آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ اب اس کے ساتھ ہی بیٹا مجھے اجازت دیں، میرا خیال ہے آپ نے جو پوچھا میں نے آپ کو بتا دیا، اور آپ نے یہ پڑھنا ہے پھر بتانے لگوں جب آپ کو 9th منتھ اسٹارٹ ہو۔ میں نے آپ بتایا تھا، کیا بتایا؟ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 19 اور 20، اس کے بعد یا حفیظ ہو، اور اپنا خوف دور کرنے کے لیے ساتھ یا جبر ہو۔ تو میرا ہمیں اس کو پڑھنے میں آپ کوئی عرض نہیں ہے، دو میکسیمم 3 منٹ کا کام ہے۔ آج اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتی تو پیپر پہ لکھ لیں آپ، اور جب بھی ٹائم، اور یہ بھی نہیں، اس کو پابندی بھی نہیں ہے، کوئی ٹائم بھی مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ کو 9th منتھ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو ذرا 30 پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، 30 دن آپ کے پاس ہے، بٹ پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا پتہ بھی نہیں لگے گا، سارا کام ہو بھی جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے آپ نے بیٹا جو پوچھا تھا میں نے اس کا آپ کو آنسر کر دیا ہے ایز پر ہولی بک۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دو، اللہ حافظ۔